عمران ریاض کی گرفتاری پر عدالت کا بڑا بیان، اچانک سے تمام یوٹیوبر اور اینکر کا خاموش ہو جانا، کیا عمران ریاض کو یہ جنگ خود لڑنا پڑے گی؟ عمران ریاض کی گرفتاری پر حدود کا جھگڑا، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کے موضوعات۔ میں ہوں سلیم گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں قلب سلیم یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، گزشتہ شب صبح پنجاب کے ضلع اٹک کی پولیس نے اینکر پرسن عمران ریاض کو حراست میں لیا تھا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران ریاض کی گرفتاری پر آئی جی اسلام آباد سے وضاحت طلب کی تھی کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کہے کہ گرفتاری اسلام آباد سے ہوئی ہے تو وہ آرڈر اس عدالت میں لے آئیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ رات کو رپورٹ آئی کہ عمران ریاض کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا ہے، جس پر عمران ریاض کے وکیل نے کہا کہ عمران ریاض نے مجھے فون پر بتایا کہ وہ اسلام آباد ٹول پلازا پر ہیں، لہٰذا ان کی گرفتاری اسلام آباد کی حدود سے ہوئی ہے۔ سماعت کے دوران اینکر اور صحافی عمران خان ریاض کے وکیل کا کہنا تھا کہ اس عدالت نے واضح احکامات دیے ہیں جن کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اسلام آباد پولیس نے عمران خان کی گرفتاری نہیں کی بلکہ پنجاب پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے، جس پر اینکر عمران ریاض کے وکیل نے عدالت سے کہا کہ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ گرفتاری پنجاب سے ہوئی ہے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری اسلام آباد سے ہوئی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کہے کہ اسلام آباد سے گرفتاری ہوئی ہے تو وہ آرڈر اس عدالت کے سامنے لے آئیں گے۔ صحافی اور اینکر عمران ریاض خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں الگ سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کو رات کی ایف آئی آر سے متعلق نہیں بتایا گیا اور وہ ان سے چھپائی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پولیس نے 17 مقدمات درج ہونے کی رپورٹ دی تھی۔ واضح رہے کہ وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان نے عمران ریاض کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں پنجاب میں درج متعدد مقدمات کی بنیاد پر پنجاب کی حدود سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ عمران ریاض خان نے کچھ عرصہ قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر کے ضمانت قبل از گرفتاری بھی حاصل کر رکھی تھی۔ منگل کی شب عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد ان کے وکلا کی جانب سے رات گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی، جس میں پنجاب اور اسلام آباد پولیس کے سربراہوں کو فریق بنایا گیا ہے۔ عمران ریاض نے گرفتاری دینے سے قبل گاڑی میں بیٹھ کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، جس میں انہوں نے بتایا کہ میں اپنی ضمانت کے لیے اسلام آباد آ رہا تھا اور یہ بالکل اسلام آباد کی حدود ہے جہاں سے مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسی ویڈیو میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے انہیں ضمانت دے رکھی ہے اور ایسی صورت میں انہیں گرفتار کرنا غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کل صبح مجھے انہی کی عدالت میں پیش ہونا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپنی ضمانت میں توسیع حاصل کرنی تھی۔ عمران ریاض نے گرفتاری کے وقت کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مجھے اندر بند کر دیں، جان سے مار دیں یا یہ کچھ بھی کر دیں، میرے خیال میں ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو صحافی باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آواز اٹھائیں، بات کریں اور اپنا کام کرتے رہیں، کام نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے کہا کہ میں جرات کے ساتھ گرفتاری دینے جا رہا ہوں، یہ پیچھے پڑ گئے ہیں اور بلا وجہ بولنے ہی نہیں دے رہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی گرفتاری کے بعد سامنے آنے والی پہلے سے ریکارڈ کی گئی ایک ویڈیو میں عمران ریاض خان نے کہا کہ اگر اب سے 5 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے نہ چھوڑا تو میرے چینل پر ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ ہوگی کہ تہلکہ مچ جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا جنہوں نے میرے خلاف کارروائی کی ہے۔ میں سب کا نام لوں گا، ان ایجنسیوں کا بھی اور ان اداروں کا بھی اور ان بندوں کا بھی کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یاد رہے کہ منگل کی صبح ہی لاہور میں عدالت نے عمران ریاض کے اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے اور انہیں بلٹ پروف گاڑی رکھنے کی اجازت واپس لینے کے احکامات بھی معطل کیے تھے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا عمران ریاض کی گرفتاری کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان ہو گیا ہے۔ عمران ریاض تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے اس جماعت کے بیانیے کے بڑے حامی اینکر کے طور پر سامنے آئے تھے اور ان کے ذاتی یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کی بنیاد پر ملک کے مختلف شہروں میں اداروں کے خلاف تضحیک آمیز زبان استعمال کرنے اور عوام کو افواج پاکستان کے خلاف اکسانے جیسے الزامات کے تحت متعدد مقدمات درج ہوئے ہیں۔ ضلع اٹک کے 2 تھانوں میں بھی ان کے خلاف مقدمات درج ہیں اور انہی کی بنیاد پر انہیں اٹک پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ یاد رہے کہ اینکر عمران ریاض پر اٹک کے علاوہ لاہور، بہاولپور، مظفر گڑھ، بکھر، سرگودا، کالا باغ، گجرانوالہ، توبہ ٹیک سنگھ اور متعدد دیگر شہروں میں ایف آئی آر درج ہے۔ عمران ریاض کی گرفتاری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خاصا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس حوالے سے مختلف ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں۔ عمران ریاض کی گرفتاری کے بارے میں رد عمل دیتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ پنجاب پولیس کے ہاتھوں عمران ریاض کی بلا جواز گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو امپورٹڈ حکومت کے سامنے جھکانے کے لیے ملک فسطائیت کے سپرد کیا جا رہا ہے اور یہی وقت ہے کہ ہر شخص خصوصاً میڈیا یکجا ہو کر اس فسطائیت کے خلاف کھڑے ہوں۔
سابق وزیر اطلاعات اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ آج ہی سابق وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں صحافیوں پر پابندی کے حوالے سے تفصیلی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ملک میں فاشسٹ حکومت اپنے خلاف تنقیدی آوازوں کو دبانے کے لیے تیسرے درجے کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی۔ ناظرین اکرام، عمران ریاض کی گرفتاری پر جہاں عام عوام میں شدید بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے، جس کا بھرپور اظہار سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے، وہیں حیرت انگیز طور پر وہ تمام یوٹیوبر اور اینکر حضرات جو کہ عمران ریاض طرز کے بیانیے پر کام کر رہے ہیں اور ہر گھنٹے بعد ایک نئی ویڈیو اور ویلاگ کے ساتھ سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں، اچانک سے خاموش ہو گئے۔ ان کی اس انداز کی خاموشی کئی سوالات کو جنم دے رہی ہے۔